الله والله والله والله. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جی اس کا ترجمہ پڑھیں گے آج ہم. اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ التین. سورۃ التین سورہ مکیہ، یہ مکی سورت ہے اور اس کی آیات کتنی ہیں؟ 8. کتنی آیات ہیں؟ 8 آیات ہیں. والتین والزیتون، واو کا مطلب ہے قسم. جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس سے پہلے واو استعمال ہوتا ہے. جیسے عرب لوگ کہتے ہیں واللہ، کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ کی قسم. تو یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ والتینی، تو مطلب کیا ہے؟ تین کی قسم. کس کی قسم؟ تین کی قسم. تین کس کو کہتے ہیں؟ تین انجیر کو کہتے ہیں. انجیر، انجیر دیکھی کبھی آپ نے؟ جی، جن نے نہیں دیکھی تو بازار سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ لے کے کھائیں بھی، اچھی ہوتی ہے، وہ بڑی مفید غذا ہے. تو تین کہتے ہیں انجیر کو. والتین، تو اللہ تعالیٰ نے تین کی قسم کھائی. یہ بہت اچھا فروٹ ہے. والتین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تین. تو تین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انجیر. والتینی، انجیر کی قسم. والزیتون، اور زیتون کی قسم. زیتون دیکھا؟ زیتون کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں. یہ عرب ممالک میں زیادہ تر پایا جاتا ہے، شام کے علاقے میں، اور اسی طرح جو سعودی عرب میں بھی ہے، خیر تبوک وغیرہ کے ایریے میں اس کے بہت سارے باغات ہیں. تو یہ بہت ہی اچھا پھل ہے اور صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیتون. زیتون کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ اولیو. اولیو آپ کو پتہ ہے نا؟ دیکھا، آپ پتہ ہے. اردو ہمیں نہیں آتی، انگلش ہمیں زیادہ آتی. تو زیتون یہ عربی میں کہتے ہیں اور اولیو اس کو انگلش میں کہتے ہیں. اردو میں بھی زیتون ہی استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو جو پھل ہیں ان کی قسم کھائی ہے. والتین والزیتون، تین کی قسم اور زیتون کی قسم. یہ دونوں جو پھل ہیں نا، یہ شام میں ہوتے تھے، اور یہ شام ایک ایسا علاقہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے. وہاں پر انبیاء پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی وہاں پر ہوئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل شام کی یا شام کے علاقے کی قسم کھائی ہے، اور اس میں جو مشہور پھل تھے ان کی قسم کھا کر مراد وہ علاقہ ہے کہ شام کی قسم. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین اور زیتون کی قسم، انجیر اور زیتون کی قسم. وطور سینین. طور سینین کا مطلب ہے یہ ایک پہاڑ کا نام ہے. طور ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کو کہا جاتا ہے طور سینا. اردو میں ہم طور سینا کہتے ہیں. تو یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. وہ طور سینین، اور طور سینین کی قسم، طور سینا کی قسم. یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کی تھی. تو اس لیے یہ ایک خاص پہاڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے شرف کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے اس کی قسم کھائی. اور ان تینوں چیزوں کی فضیلت ہے، انجیر کی بھی، زیتون کی بھی، اور طور سینین کی بھی. اور یہ شام کے علاقے میں تھی یہ چیزیں. تو وہاں پر انبیاء علیہ السلام کی ولادت ہوئی. انبیاء علیہ السلام وہاں پر رہتے تھے، انہوں نے وہاں پر آ کر اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. تو اس لیے ان جگہوں کو شرف حاصل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی قسمیں کھائی ہیں. تو انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اور طور سینا کی قسم. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. آگے کیا ہے؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور بلد کس کو کہتے ہیں؟ شہر کو. بلد کس کو کہتے ہیں؟ شہر. آمین کس کو کہتے ہیں؟ امن والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ کے لوگ کیا کہا کرتے تھے؟
کہ آپ امین ہیں، مطلب کیا؟ امانت والے. آپ کے پاس اگر امانت رکھے تو خیانت نہیں کرتے. لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے. تو امین کا مطلب ہے امن والا شہر. وَهَذَا الْبَلَدِ، هَذَا کا مطلب کیا ہے؟ یہ. اور اس امن والے شہر کی قسم. اس سے مراد کون سا شہر ہے؟ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ امن والا شہر ہے، کیونکہ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا دے. سورہ بقرہ میں ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی بلدن آمینہ، کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو مکہ شہر کو کیا بنا دے؟ امن والا بنا دے. اور مکہ کا جو ایریا ہے حرمت والا اس کو کہا جاتا ہے، وہ پر امن ایریا جہاں پر بیت اللہ ہے اور اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے، تو وہاں پر کوئی شکار نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، اور کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا. اگر کسی کا دشمن بھی حدود حرم میں داخل ہو جائے تو پھر وہ اپنے دشمن کا بھی مقابلہ نہیں کرتا. تو یہ امن والا شہر ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے دعا کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی بھی قسم کھائی. اور امن والے شہر کی قسم. ٹھیک، کتنی قسمیں ہوگی؟ کتنی ہے؟ 1 2 3 4. ٹھیک ہے، کون کون سی؟ والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم. اس سے مراد شام کا علاقہ ہے، شام کے علاقے کی قسم. وطور سینین، اور طور سینا کی قسم. 3 وہذا البلد الامین، اور امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی قسم. تو یہاں پر شام میں عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل یہ ان کا ایریا تھا، اور طور سینا میں موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہوئی. اور یہ جو امن والا شہر ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا تھا. اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو وہاں پر چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد ہمارے آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کے رہنے والے تھے. تو یہ ان تمام جگہوں کو شرف حاصل ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی. اور ان جگہوں پہ جو رہنے والے لوگ تھے وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ تھے، اور اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے لوگ تھے. انبیاء علیہ السلام دنیا کے تمام لوگوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام ہے. تو یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے، چنے ہوئے لوگ تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا تھا، خاص کر دیا تھا. تو اس لیے جس علاقے میں وہ رہتے تھے اس علاقے کی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا اس علاقے کو، مکہ کو، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی وہاں پر ہوئی، اور آپ نے وہاں پر ہی لوگوں کو توحید کی دعوت دی. غار حرا میں گئے اور آپ پر وحی نازل ہوئی. پچھلی صورت میں ہم نے یہ سب پڑھا تھا. جی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد، البتہ، تحقیق. قد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انڈیڈ، تحقیق. خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو. خلقنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے پیدا کیا. خلق آپ نے پڑھا نا پچھلی صورت میں، اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو خلق کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیدا کیا، اور خلقنا جب کہیں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ ہم نے پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان، تو تحقیق ہم نے پیدا کیا کس کو؟ انسان کو. یہ تو سب کو آتا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. تو ہم نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، اچھے ڈھانچے میں، اچھی بناوٹ میں. احسن کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھی. ایک ہوتا ہے حسن اور ایک کیا ہے؟ احسن. احسن کا مطلب ہوتا ہے بہترین. ٹھیک ہے، بہت اچھا. تو بہت اچھی شکل و صورت میں ہم نے انسان کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھانے کے بعد کیا کہا؟ کہ ہم نے انسان کو فی احسن تقویم، بہترین بناوٹ میں اس کو بنایا، بہترین ڈھانچے میں اس کو بنایا ہے. بہت اچھے ڈھانچے میں ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. اس کی شکل و صورت کتنی خوبصورت بنائی. آنکھیں دیکھیں کس جگہ پر لگا دی، اگر ان آنکھوں کو کسی اور جگہ پر لگا دیا جاتا تو اچھی نہ لگتی. اور کس طرح سے انسان کے کان ہیں، اس کا چہرہ ہے، اس کا پورا جسم ہے، کس طرح سے بہترین سیٹنگ ہے، اور اللہ رب العالمین نے کتنے بہترین ڈھانچے میں انسان کو بنایا ہے. یہ احسان تقویم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور بھی دیا، عقل دی، اور پھر فطرت کے مطابق اس کو بنایا، اس کے اندر فطرت رکھ دی. تو یہ تمام کی تمام چیزیں، عقل، شعور، سوچ سمجھ اور فطرت کے مطابق انسان کا پیدا ہونا، اور پھر اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت اچھی بناوٹ میں ہم نے انسان کو بنایا ہے.
اور یہ قسم اور ایک قسم کا جواب ہوتا ہے. تو یہ قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد کیا کہا کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی بناوٹ میں بنایا ہے. اور پھر ان قسمیں کھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ذرا انسان غور کرے کہ انبیاء علیہ السلام بھی انسان تھے جو شام میں پیدا ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے جنہوں نے اللہ رب العالمین سے کلام کی طور سینا پہ، اور پھر مکہ کا شہر ابراہیم علیہ السلام وہ بھی انسان تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی انسان تھے. لیکن وہ ایسے انسان تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا، اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. تو اس کی وجہ سے اس جگہ کو بھی شہرت مل گئی، مکہ کو شہرت مل گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. طور سینا ایک پہاڑ ہے، اس کو شہرت مل گئی. شام کے علاقے کو شہرت مل گئی. کس وجہ سے؟ انسان کی وجہ سے. اور وہ انسان کون تھے؟ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، اللہ کی دین کی خاطر انہوں نے کام کیا، دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کی، اللہ کے احکامات کو مان کر انہوں نے زندگی بسر کی، اور اسی دین کی نشر و اشاعت کرتے رہے، اور پوری زندگی ان کا یہی مقصد تھا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہ اے پیارے رسول آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ عظیم انسان ہے کہ ان کی ہم نے تخلیق بہترین کی ہے، اور دنیا کی تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ اور اشرف انسان کو بنایا ہے. حیوان سے بہتر ہے انسان، حیوان میں سوچ سمجھ نہیں ہے، جانور سے بہتر ہے، اور کتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ نے ان سے اشرف اور اعلیٰ بنایا ہے. اور انسان کی جو شکل و صورت اور بناوٹ ہے وہ بہت اچھی بنائی ہے. جی ثم رددناہ اسفل سافلین. ثم کا مطلب کیا ہے؟ پھر. ثم کا مطلب کیا ہے؟ پھر. رددناہ ہم نے لٹا دیا اس کو، اسفل سافلین نچلوں میں سے نیچے. ٹھیک ہے، اسفل کا مطلب ہوتا ہے نیچے، سافلین نچلے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے اس کو لٹا دیا نچلوں میں، یعنی نیچے سے نیچے وہ گر گیا. انسان کو ہم نے بنایا کیسا؟ احسن تقویم، بہترین بناوٹ میں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے اس کو لٹا دیا نچلوں میں سے نیچے، یعنی وہ نیچے ہی چلا گیا. نیچے کیسے چلا گیا؟ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام اور شرف دیتے ہیں. جیسے انبیاء علیہ السلام کو شرف ملا، اور ان کی وجہ سے ان جگہوں کو بھی شہرت مل گئی اور ان کو بھی مقام مل گیا. ان کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھائی. تو انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے بہترین بناوٹ میں کی ہے. تو انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے خالق کو پہچان لے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے رب کو بلا دیا، جو اس کو بنانے والا ہے اس کو ہی اس نے بلا دیا، اور اس کو بلا کر اس کی عبادت کو ترک کر دیا. اس کے ساتھ اوروں کو شریک بنا دیا کہ یہ بھی دینے والے ہیں، یہ بھی پیدا کرنے والے ہیں. کسی نے مورتیوں کی عبادت شروع کر دی، کسی نے کسی اور کو الہ بنا لیا. تو اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر کے تو اسفل السافلین ہوگی. جو اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کا تعارف حاصل کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تو وہ بہترین انسان ہے. لیکن جو اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ اسفل السافلین، نچلوں میں سے نیچے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. تو انسان کب عزت اور مقام پاتا ہے؟ جب وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، جب وہ اللہ کا تعارف حاصل کر لیتا ہے. اور جب اپنے رب کا تعارف حاصل کرتا ہے تو رب کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تو وہ بہترین ہے، دنیا کی تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ اور افضل ہے. اور جب وہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، پسے پشت ڈال دیتا ہے، اپنے خالق اور مالک کو بھول جاتا ہے، رب کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، جو طریقہ زندگی گزارنے کا اللہ نے بتایا اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر یہ نچلوں میں سے نیچے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف میں، اس کی آیت نمبر 179 ہے، فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. جو انکاری ہیں، کافر ہیں، جو باغی ہیں، بغاوت کرنے والے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا عذاب تیار کیا ہے؟ جہنم ان کے لیے تیار کی ہے.
فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی برے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ جہنم کے لیے ہم نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے دل دیا نا، انسان کو بہترین تخلیق کی، اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے عقل دے دی، اس کو شعور دیا، اس کو دل دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سننے کے لیے کان دے دیے، اور پھر اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی، کہ تاکہ ان تمام حواس کو استعمال کر کے انسان اپنے رب کو پہچانے، اس کی نشانیوں کو دنیا میں دیکھے اور اللہ کا تعارف حاصل کرے۔ تو اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جانوروں کی طرح ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ ذلیل اور گمراہ ہیں۔ کہ جانور کو بھی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے، لیکن یہ انسان، اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو ہی بلا دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فرمایا کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان نے اس مقصد کو بلا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سافلین میں سے ہے اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کہ جب انسان میں سے انسانیت ختم ہو جائے، حیوانیت آ جائے، تو پھر وہ انسان اشرف نہیں رہتا۔ آپ دیکھ لیں حیوانیت کیسے آتی ہے۔ بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا تعارف نہ حاصل کر سکے، کان ہونے کے باوجود، آنکھیں ہونے کے باوجود، عقل سمجھ ہونے کے باوجود، بہترین شکل و صورت ہونے کے باوجود انسان اپنے رب کو ہی نہ پہچان سکے، تو وہ تو حیوان سے بدتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جب انسانیت مزید ختم ہوتی ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے، درندگی کرتا ہے، اور پھر اس طرح کے کام کرتا ہے کہ جانور بھی نہیں کرتے۔ اتنا ظلم، اس طرح سے زمین میں فساد برپا کر دیتا ہے، جس کو چاہے اس کی زندگی کو ختم کر دے، جس کی عزت کے ساتھ چاہے کھیلتا رہے، کسی کا مال لوٹ لیتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم و زیادتی۔ یعنی انسان حیوانیت اور بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر غضب آ جائے، غصہ آ جائے اور شہوت آ جائے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، شہوت اور غضب، ان کو اگر کنٹرول کیا جائے تو انسان اشرف اور اعلیٰ ہے۔ اگر وہ ان کو کنٹرول نہ کر سکے تو یہ دو چیزیں حیوانوں میں بھی ہیں، لیکن ان میں عقل نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس لیے وہ شہوت کا اور غصے کا غلط استعمال کر لیتے ہیں۔ جانور لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، درندے ہوتے ہیں ان میں، اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے شہوت اور غضب کے ساتھ عقل بھی دی ہے۔ اگر عقل کا استعمال کرتے ہوئے دل بھی دیا ہے، دل سے سمجھتے ہوئے اگر یہ ان چیزوں کا صحیح استعمال کرے گا تو فی احسن تقویم میں اس کا شمار ہوگا، اور اگر وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا، شہوت میں بھول جاتا ہے سب کچھ، حدود اللہ کو پھلانگ دیتا ہے، حدود اللہ کو پسے پش ڈال دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے روکا ہے ان کو بھی کر گزرتا ہے، تو پھر اس میں اور حیوان میں کیا فرق رہ گیا؟ اور غصے میں آ کے وہ آپے سے باہر ہو گیا، اس نے کسی کا خیال نہیں کیا، یہ بزرگ ہے، یہ بڑا ہے، اس کا ایک مقام ہے، شرف ہے، یہ ٹیچر ہے، یہ استاد ہے، یہ ماں ہے، کوئی حیا نہیں ہوتی، اور پھر وہ غصے میں آ کر آپے سے باہر نکل کر ظلم و زیادتی کو اختیار کر لیتا ہے، زمین میں فساد مچاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے دنیا میں کیسے فساد ہے، یہ فساد کرنے والے کون ہیں؟ حیوان ہیں؟ یہ انسان ہے جو فساد مچا رہے ہیں، یہ انسان ہے جو دوسرے انسان کو برداشت نہیں کرتا، یہ انسان ہے جو دوسرے کو ڈستا ہے، جو انسان ہے دوسرے کو قتل کرتا ہے، یہ انسان ہے دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اللہ نے اس کو اشرف بنایا تھا، لیکن اس نے اشرف ہونے کے باوجود اپنے آپ کو خود ذلیل کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ جب یہ احکامات کو ترک کرتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، تو پھر یہ ہم اس کو لٹا دیتے ہیں نچلوں سے نیچے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. پھر کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا کہ سب ایسے نہیں ہیں جو ذلیل و خوار ہوں، سب ایسے نہیں ہیں کہ جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ اولئک هم الغافلون، جو غافل رہنے والے ہیں، جن کو پرواہ ہی نہیں ہے، جن کو فکر ہی نہیں ہے. پرپز آف لائف کیا ہے؟ کس لیے ہم دنیا میں آئے، کس لیے ہم جی رہے ہیں، کس لیے اللہ تعالی نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، کس لیے بچپن سے لے کر جوانی بڑھاپا اور یہ پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا؟ وہ غافل ہیں، پرواہ نہیں ہے. بس جیسے جانور کیا کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنی شہوات کو پورا کرتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، جدھر دل چاہا چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. جنگلات میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، یا جنگلات کے بھی کچھ قانون ہوتے ہیں. تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین رکھے ہیں. جب انسان ان قوانین کو پس پش ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ جانور بھی اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ اولئک هم الغافلون، یہ اپنے مقصد کو ہی بھول چکے ہیں، یہ غافل لوگ ہیں. اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے. الا الذین آمنوا، لیکن جس نے اپنے مقصد کو پہچان لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا. سوائے، اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوائے. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یا مگر وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے. آمنوا کا مطلب کیا ہے؟ بولیے. جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال کیے، عمل کیے. الصالحات نیک، کہتے ہیں نا فلاں شخص بڑا صالح ہے، نیک ہے. مطلب کیا کہ انہوں نے نیک اعمال کیے. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یعنی اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ رب العالمین ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، تو ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے ہر حکم کو مانیں گے اور تسلیم کریں گے. وعملوا الصالحات، اور پھر جو طریقہ رسل نے بتا دیا، انبیاء علیہ السلام نے بتایا، کیونکہ انبیاء کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو اس کے مطابق وہ اعمال کرتے رہے، وہی کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی. جو آسمان سے وہی نازل ہوئی قرآن کی صورت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں جو وہی نازل ہوئی، اس پر وہ ایمان لاتے ہوئے عمل کرتے رہے. فلہم، تو ان کے لیے، فلہم کا مطلب کیا ہے؟ تو ان کے لیے کیا ہے؟ اجرن، اجر ہے، ریوارڈ، انعام ہے. غیر ممنون، ایسا انعام جو ختم نہیں ہونے والا. غیر ممنون، ختم نہیں ہونے والا. یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے لیکن انعام ختم نہیں ہونے والا. اگر جنت مل گئی اس کے بعد پھر کوئی خاتمہ نہیں ہے، انعام و اکرام ہی ملتے رہیں گے، نعمتیں ہی ملتی رہیں گی، زندگی بھی ختم نہیں ہوگی، لازوال زندگی. لیکن یہاں پر ایک لمٹ ہے، 70 سال 80 سال، کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا. تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ آزمائش ہے. کیا ہے؟ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اس میں انسان کو آزماتے ہیں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ ملک میں فرمایا نا کہ ہم آزماتے ہیں تمہیں کہ تم میں سے بہت اچھے اعمال کرنے والا کون ہے. اور یہاں پر بھی کیا فرمایا؟ احسن تقویم، کہ اچھے لوگ اچھے کام کرتے ہیں، برے لوگ برے کام کرتے ہیں. تم اچھے لوگ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے اور تمہیں خوبصورت بنایا ہے، تمہارا اچھا جسم بنایا ہے اور تمہاری بناوٹ بہت اچھی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اچھے اچھے لوگ، یہ پیارے پیارے لوگ، یہ مسکراتے ہوئے چہرے، یہ خوبصورت لوگ کیا خوبصورت عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں. یہ زندگی کا مقصد ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے زیادہ اچھے اعمال کرنے والا کون ہے، اس لیے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے. یہ مقصد ہے. جس نے اس مقصد کو سمجھ لیا کامیاب ہو گیا. اس کے لیے کیا ہے؟ اجر غیر ممنون، اس کے لیے ہم نے اجر تیار کر رکھا ہے جو ختم ہی نہیں ہونے والا. فما يكذبك بعد، فما يكذبك، بادو ہے یا بادا ہے؟ جی بادو ہے نا، یہاں پر زبر لکھے گی، یہ غلط ہو گیا. بعد بالدین، فما يكذبك، تو کون جٹلاتا ہے تجھے، بعد بالدین، روز جزا کو. یعنی اس کے بعد اتنی وضاحت اور دلائل آنے کے باوجود پھر کون ہے وہ شخص کہ جو قیامت کے دن کو جٹلا دے. کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں کوئی بھی حکومت ہے، کوئی بھی حکمران ہے،
وہ کیا کرتا ہے؟ جو لوگ غلط کام کرنے والے ہیں، جرم کرنے والے ہیں، ان کو سزا دی جاتی ہے، اور جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کو ریوارڈ ملتا ہے، ان کو انعام ملتا ہے، اور جو مجرم ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے، ان پہ سختی کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی اسی طرح انسانوں کو پیدا کیا، ان میں سے پھر جو اچھے اعمال کریں گے ان کے لیے اجر ہوگا، اجر غیر ممنون، لیکن جو برائیوں کا ارتکاب کریں گے، برے کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ تو ایک دن ایسا لازمی ہونا چاہیے جس میں یہ فیصلہ ہو، پتہ لگے کہ کون مومن مسلمان پکا ہے اور کون کافر منافق اور فاسق ہے، اس کا پتہ لگنا چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ ایک دن رکھا ہے، مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ میں فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ اس کو دین کہا جاتا ہے۔ دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلے والا دن، جس دن بدلہ ہوگا، جس دن جو تم اعمال کر رہے ہو اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر کوئی انسان برا ہے تو اس کو سزا ملے گی، اگر کوئی اچھا ہے تو اس کو انعام ملے گا۔ اور دنیا کا بھی یہی اصول ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کوئی فسادی ہے اور کوئی جرم کرنے والا ہے اس کو بھی حکومت انعام سے نواز دے، اور جو اچھا ہے اس کو بھی انعام سے نواز دے، ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی پھر اس کے لیے ایک دن رکھا ہے۔ تو اس دن کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد کون ہے وہ جھٹلائے گا جو قیامت کے دن کو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ؟ آ کا مطلب ہوتا ہے استفہام کے لیے، کیا؟ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ باحکم الحاکمین، سب سے، تمام حاکموں سے زیادہ اچھا حاکم۔ حاکمین جمع ہے، حاکم کی جمع کیا آتی ہے؟ حاکمون یا حاکمین، کہ بہت زیادہ حاکم۔ تو جتنے بھی حکمران ہیں، جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں، حاکم ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ بہترین حاکم ہے۔ تو جب دنیا کے حاکم یہ انصاف کو پسند کرتے ہیں، یہ تمیز کرتے ہیں برے اور اچھے کے درمیان، اور پھر اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ کون میرے سچے اور پکے مومن بندے تھے، اور کون وہ لوگ تھے جن نے بغاوت کی، جنہوں نے فساد مچایا، جنہوں نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں اور غافل رہے، انکار کیا، کفر شرک میں انہوں نے زندگی بسر کی۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ جی سمجھ آ گئی؟ اس صورت میں جو چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں ان کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے 4 قسمیں کھائی، تین کس کو کہتے ہیں؟ انجیر کو، زیتون، طور سینا کی اور مکہ مکرمہ کی۔ اور قسمیں کھانے کے بعد کیا کہا کہ ہم نے انسان کو بہت اچھے انداز میں، بہت اچھی بناوٹ میں بنایا ہے۔ تو اس پر بھی انسان کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بہترین شکل و صورت دی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھانے کے بعد یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو اچھا بنایا ہے۔ اور پھر اچھا ہونے کے باوجود بعض انسان کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ لیکن جو لوگ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اللہ کے تابع کر لیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا ہے؟ جنت تیار کی ہے، ان کے لیے ایسا اجر تیار کیا ہے جو ختم ہی نہیں ہونے والا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک دن آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو چاہے جیسے چاہے وہ کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب کو روٹی ملتی ہے، سب کو رزق ملتا ہے، دنیا میں تو مل جائے گا، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک دن ہے، اس کا نام کیا ہے؟ دین، جزا کا دن۔ اس دن دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا کون تھا اچھے اعمال والا اور کون تھا برا، کون فرما بردار تھا اور کون نافرمان تھا۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور اللہ رب العالمین ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ دنیا کے حکمران ظلم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ باحکم الحاکمین، تمام حاکموں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو وہ ظلم قطعا نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ رحمت نچاور
کرتا ہے تو برکتوں سے دام